یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ اب آپ ایاز احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اپنے قومی دورے پر آج شام حیدرآباد سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ قومی سطح کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور ISB کے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ریاست میں محکمہ پولیس کے عہدوں پر بھرتی کے لیے حد عمر میں مزید 2 سال کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد میں ویٹنری ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کے 4 ملزمین کی انکاؤنٹر میں ہلاکت کے کیس کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کی جانب سے کووڈ ٹیکہ کاری کے عمل میں سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اپنے قومی دورے پر آج شام حیدرآباد سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ قومی سطح کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے کہ چندر شیکھر راؤ سیاستدانوں، میڈیا نمائندوں اور اقتصادی ماہرین سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ شہید فوجی جوانوں کے ارکان خاندان کو بھی امداد فراہم کریں گے۔ وہ آج سرکردہ ماہرین معاشیات سے ملاقات کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی صورتحال پر بات کریں گے۔ کل وہ قومی میڈیا کے صحافیوں سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ کل چنڈی گڑھ کا دورہ کریں گے اور کسان تحریک کے دوران جان گنوانے والے 600 کسانوں کے ارکان خاندان کو پرسہ دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور انڈین اسکول آف بزنس گچیبولی میں ایک پروگرام میں حصہ لیں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے ایک صحافتی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے اس دورے سے کیڈر کے جوش و خروش میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں امت شاہ اور JP نڈا نے بھی یہاں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بی جے پی وزیر اعظم کا والہانہ خیر مقدم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی دوران چیف سیکریٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وزیر اعظم کے دورے کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ سومیش کمار نے سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کو بھی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم اسی روز شام میں دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں محکمہ پولیس کے عہدوں پر بھرتی کے لیے حد عمر میں مزید 2 سال کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ MLC P راجیشور ریڈی کی گزارش پر وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ MLC نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران کورونا وبا کے اثرات اور مقامی افراد کے لیے 95% روزگار کوٹے کے نفاذ کا حوالہ دیتے ہوئے حد عمر میں اضافے کی گزارش کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری سومیش کمار اور DGP مہندر ریڈی کو اس ضمن میں ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2019 میں حیدرآباد میں ویٹنری ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کے 4 ملزمین کی انکاؤنٹر میں ہلاکت پر جسٹس سرپرکر انکوائری کمیشن کی مہربند رپورٹ فریقین کے ساتھ ساجھا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس کیس کی مزید کارروائی کے لیے معاملے کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے سینئر وکیل شیام دیون کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ رپورٹ کو مہربند ہی رکھا جائے۔ بینچ کا کہنا ہے کہ کمیشن نے کسی کو قصوروار پایا ہے اور اس نے اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے تشکیل کردہ جسٹس سرپرکر کمیشن نے الزام لگایا کہ جس انکاؤنٹر میں 4 ملزمین کو ہلاک کیا گیا اس میں دانستہ طور پر ملزمین کو ہلاک کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی۔ 3 رکنی پینل نے کہا کہ عصمت ریزی و قتل کے 4 مشتبہ ملزمین میں سے 3 نابالغ تھے۔ کمیشن نے اس کیس کی جانچ میں خامیاں پائی اور ملزمین پولیس افسروں کے خلاف قتل کا مقدمہ چلانے کی سفارش کی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج گیان ویپی مسجد کیس کو وارانسی کے ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس پی ایس نرسمہا پر مشتمل 3 رکنی بینچ گیان واپی مسجد کی ویڈیوگرافی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ سول سوٹ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو سول جج سینئر ڈویژن سے وارانسی ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کیا گیا۔ وارانسی کی ٹرائل کورٹ میں اس کیس کی سماعت چل رہی ہے اور اگلی سنوائی پیر کو مقرر ہے۔ ریاستی چیف سیکریٹری سومیش کمار نے مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداران کو ہدایت دی کہ ریاست کے یوم تاسیس کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ چیف سیکریٹری نے حیدرآباد میں ایک اجلاس منعقد کیا اور انہوں نے پولیس سمیت دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ یادگار شہیداں، پبلک گارڈن اور دیگر مقامات پر درکار ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پبلک گارڈن میں قومی پرچم لہرائیں گے، پھر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اسی روز شام میں روندر بھارتی پر قومی سمیلن منعقد ہوگا جس میں 30 معروف شعراء حصہ لیں گے۔ ڈی جی پی مہندر ریڈی، اسپیشل سیکریٹری اروند کمار اور دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک بھر میں اب تک 191 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ویکسین کے ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق فی الحال کووڈ کی صحت یابی شرح 98.75% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2614 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 4,25,92,455 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2259 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,044 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 20 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کی جانب سے کووڈ ٹیکہ کاری کے عمل میں سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ مرکزی ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاستوں اور یوٹیز کے ہیلتھ سیکریٹریز اور نیشنل ہیلتھ مشن کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کے ساتھ کووڈ ٹیکہ کاری کے معاملے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر بھوشن نے ٹیکہ کاری کے عمل میں مزید تیزی لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے جون جولائی کے دوران ہر گھر دستک مہم منعقد کرنے پر زور دیا۔ آر ٹی سی نے 23 مئی سے 1 جون تک ایس ایس سی امتحانات لکھنے والے طلباء و طالبات کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت دی ہے۔ طلباء کو بسوں میں اپنے ہال ٹکٹ اور بس پاس کی بنیاد پر سفر کی اجازت رہے گی۔ اسی طرح آر ٹی سی نے میعاد ختم ہونے والے بس پاس کی تاریخ میں 1 جون تک توسیع کر دی ہے۔ آر ٹی سی کے سرکولر کے مطابق ریاست میں کسی بھی مقام پر یہ سہولت دستیاب رہے گی۔ 5 لاکھ سے زیادہ طلباء ایس ایس سی امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آخر میں تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم نے بتایا ہے کہ 90% عازمین نے حج اخراجات کی دوسری قسط ادا کر دی ہے۔ دوسری قسط ادا کرنے کی کل آخری تاریخ تھی۔ محمد سلیم کے مطابق جن 10% امیدواروں نے قسط ادا نہیں کی یا تو وہ حج کمیٹی کو اطلاع دینے میں ناکام رہے یا پھر وہ اپنا سفر حج منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اپنے قومی دورے پر آج شام حیدرآباد سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ قومی سطح کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 26 تاریخ کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے اور آئی ایس بی کے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ریاست میں محکمہ پولیس کے عہدوں پر بھرتی کے لیے حد عمر میں مزید 2 سال کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد میں ویٹنری ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کے 4 ملزمین کی انکاؤنٹر میں ہلاکت کے کیس کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ اور مرکزی حکومت نے ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کی جانب سے کووڈ ٹیکہ کاری کے عمل میں سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔